السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس درس میں ہم انشاءاللہ جار مجرور کے متعلق بحث کریں گے۔ اکثر طلباء و طالبات کو ترکیب میں جار مجرور کی پہچان نہیں ہوتی، اور جب وہ ترکیب میں آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے، اس کو ہم متعلق کریں گے تو متعلق کس کے ساتھ کریں گے، فعل کے ساتھ کریں گے یا شبہ فعل کے ساتھ کریں گے۔ اگر فعل یا شبہ فعل لفظ میں مذکور ہو تو اس کو کیا کہیں گے، اگر نہیں مذکور تو اس کو کیا کہیں گے، اس کے لیے کیا نکالیں گے۔ تو آج انشاءاللہ یہ سب باتیں آپ کو واضح ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جار اور مجرور۔ حروف جارہ ان حروف کو کہتے ہیں جو اپنے مدخول یعنی اسم کو جر دیتا ہے۔ یہ ان کو حروف جارہ کیوں کہتے ہیں؟ تو جارہ مشتق ہے جر سے، اور جر کا معنی ہے کھینچنا، تو یہ بھی چونکہ ماقبل فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو اس مثال میں علی نے ختمہ کے معنی یعنی مہر لگانا، اس کو اٹھا کر اپنے مدخول یعنی قلوب تک پہنچا دیا۔ اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ان کی دلوں پر، اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ان کی دلوں پر۔ اگر اس جملے میں اعلیٰ نہ ہوتا تو مہر تو کتاب پر بھی لگا سکتی ہے، مہر تو کپڑے پر بھی لگا سکتا ہے، لیکن اعلیٰ نے اس مہر کا تحقق تمام چیزوں سے کٹ کر اپنے مدخول کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ مہر کافروں کی دلوں پر لگی ہے اور دوسری جگہ پر نہیں لگا۔ تو یہ اعلیٰ نے یہ کام کر دیا کہ اعلیٰ سے ماقبل جو فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے اس کا معنی اپنے مدخول یعنی اسم کی طرف کھینچ دیتا ہے، تو جر کہتے ہیں کھینچنے کو، اور حروف جارہ بھی یہ کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ حروف جارہ کل 17 ہے، جو کہ اس شعر میں جمع ہے۔ باء تاء کاف لام واو منذ مثقلا رب حشا من عدا في عن على حتى إلى۔ جیسے با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مثقلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی۔ تو یہ حروف جارہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ حروف جارہ بھی ہے، یعنی 4 حروف جارہ اس کے علاوہ ہے جو کہ غیر مشہور ہے، اور وہ کیا کیا ہے؟ وہ ایک ہے لولا، دوسرا ہے کئی، تیسرا ہے لعل، اور چوتھا ہے لاتا۔ لولا، کئی، لعل اور لاتا، یہ 4 بھی حروف جارہ میں سے ہے، لیکن یہ حروف جارہ غیر مشہور ہے۔ عام طور پر جو کتابوں میں مذکور ہوتے ہیں وہ یہی 17 ہوتے ہیں، جو کہ میں نے ایک شعر میں پڑھ دیا آپ کو۔ یہ شعر نظم عامل میں سے پہلا شعر ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ترتیب سے ان انواع کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو یہ حروف جارہ ہے، 17 حروف جارہ ہے، یعنی ٹوٹل 21 ہے، 17 مشہور ہے اور 4 غیر مشہور ہیں۔ اب اس حروف جارہ کا عمل کیا ہے؟ تو 2 باتیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک حروف جارہ کا مدخول ہمیشہ اسم ہوگا، حروف جر کا مدخول ہمیشہ اسم ہوگا، یعنی حروف جارہ فعل پر داخل نہیں ہوتے۔
اگر آپ کہیں دیکھ لیں کہ یہ حروف جارہ فعل پر داخل ہو گئے تو حروف جارہ نہیں ہوگے. جیسے قرآن مجید میں لتنفقو، تو یہاں لام ہے اور یہ جر اس پر آیا ہے، لام جارہ ہے. اور تنفقو یہ تو فعل پر داخل ہوا، تو یہاں یہ لام جارہ نہیں ہے بلکہ یہ لام کئی ہے. یہ لام کئی ہے جو کہ فعل پر داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، جو آپ انشاءاللہ بڑی کتابوں میں آپ اس کو انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ حروف جارہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حروف جارہ اپنے مدخول یعنی اسم کو جر دیتا ہے. حروف جارہ ہم اپنے مدخول کو جر دیتا ہے. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جر کا معنی صرف زیر نہیں ہے. جر کا معنی صرف زیر نہیں ہے بلکہ حروف حالت جری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حالت جری مختلف حالات میں آ سکتے ہیں. کبھی تو حالت جری کسرہ کے ساتھ آتا ہے جیسے مررت بزیدن، کبھی یہ حالت جری ہوتا ہے لیکن اس پر فتح بھی آتا ہے جیسے غیر منصرف پر مررت بعمارہ. یہاں با حرف جر ہے لیکن اس نے عمر کو جر دیا ہے، لیکن وہ جر فتح کی صورت میں ہے. عام طلبات کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جر کا معنی ہے کسرہ. یہ بات غلط ہے. جر کا معنی یہ ہوتا ہے حالت جری میں ہونا. پھر حالت جری مختلف حالات میں آ سکتی ہے، کبھی فتح کے ساتھ آتی ہے، کبھی عام طور پر تو کسرہ کے ساتھ آتی ہے، کبھی فتح کے ساتھ آتی ہے، کبھی یا ماقبل مفتوح کے ساتھ آئے گا جیسے مررت بمسلمین، تو یہاں تثنیہ میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ آیا. اور اس طرح کبھی یا ماقبل مکسور کے ساتھ آتا ہے، جیسے آپ کو کوئی کہے کہ مررت بمسلمین، تو کوئی آپ سے یہ بات پوچھ لے کہ یا تو با حرف جر آیا ہے مسلمین کے آخر میں تو زبر ہے، اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ با حروف جارہ ہے، تو جر کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسرہ دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسرہ ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی حالت جری یا ماقبل مکسور کے ساتھ بھی آتے ہیں. اور آپ نے اصناف میں پڑھا ہوگا کہ یہ مررت بمسلمین جو مذکر سالم ہے اور اس کی حالت جری یہ یا ماقبل مکسور کے ساتھ آتا ہے. تو یہ حالت جری کے مختلف حالات آپ کے سامنے بیان ہوئے. اب یہ ہے کہ جس جملے میں یہ آ جائے تو اس کو ہم ضرور متعلق کریں گے، یعنی اس کا تعلق ہم کسی کے ساتھ جوڑ لیں گے. ہمارا ایک استاد محترم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی زندگی عطا فرمائے، دنیا آخرت میں اس کی مشکلات مصائب آسان فرما لے. وہ ہم کو کہتے تھے کہ یہ جار مجرور بہت ضعیف چیز ہے، اور وہ مثال دیتے تھے کہ جس طرح بکری ہے، اور بکری کو جب ہم کسی کے ساتھ جب ہم اس کو اور لکڑی کے ساتھ وہ باندھ نہ لے تو نقصان دیتا ہے، کہ ہر کسی کو نقصان دیتا ہے، کبھی ایک کی فصل میں جاتے ہے، کبھی دوسری کی فصل میں جاتا ہے. تو فرماتے تھے کہ جار مجرور کا مثال بھی ویسا ہے. جب بھی یہ کلام میں آ جائے تو ہم اس کو کسی کے ساتھ اس کا تعلق بنائیں گے، ہم اس کو کسی کے ساتھ جوڑ لیں گے، تو جوڑنے کو تعلق کہتے ہیں. تو جہاں بھی یہ جملے میں آ جائے تو اس کو ہم کسی کے ساتھ جوڑ لیں گے. اب اس کو ہم جوڑ لیں گے لیکن کسی کے ساتھ جوڑ لیں گے تو وہ فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا. فعل تو آپ جانتے ہیں کہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں ہے. اگر یہ جملہ میں آ جائے تو جار مجرور ہم اس کے ساتھ اس کا تعلق بنا دیں گے. اور اگر اس کے پہلے شبہ فعل آ جائے، پہلے یا بعد میں، یعنی جس جملے میں یہ جار مجرور آ جائے اس جملے میں اگر فعل ہو یا شبہ فعل ہو تو ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیں گے. شبہ فعل سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم ظرف، اسم اعلیٰ، مصدر وغیرہ، یہ شبہ فعل ہے. تو جس جملہ میں یہ جار مجرور آ جائے اور اس جملہ میں فعل یا شبہ فعل موجود ہو تو اس کو ہم اسی کے ساتھ جوڑ لیں گے اور اس کو ہم کہیں گے ظرف لغو متعلق. اور اگر جار مجرور تو لفظ میں ہے
لیکن جس کے ساتھ ہم اس کا تعلق بنانا چاہتے ہیں یعنی فعل یا شبہ فعل وہ لفظوں میں موجود نہ ہو تو اس کو ہم اس کے لیے ہم نکال لیں گے، یعنی فعل یا شبہ فعل ہم اس کے لیے نکال لیں گے۔ تو جب ہم اس کے لیے نکالیں گے تو اس جار مجرور کو ہم کہہ دیں گے ظرف مستقر، یعنی ظرف تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جگہ یا وقت پر دلالت کرتا ہے، اور اس میں بھی فی اور یہ آتے ہے اعلیٰ آتے ہیں، تو یہ اصل میں ظرف ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے۔ تو دو بات ہوئی، ایک ہے ظرف لغو متعلق اور دوسرا ہے ظرف مستقر۔ ظرف لغو کسی کہتے ہیں؟ ظرف لغو اس کو کہتے ہیں کہ جار مجرور جس فعل یا شبہ فعل کے ساتھ ہم اس کا تعلق جوڑتے ہیں اس کا متعلق لفظوں میں مذکور ہو تو اس کو ہم کہیں گے ظرف لغو متعلق، اور اگر لفظوں میں مذکور نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے ظرف مستقر متعلق۔ جیسے ظرف لغو کا مثال میں دیتا ہوں، جیسے آپ کہہ دیں ضربت بالعصا، ضربت بالعصا، تو یہاں ہم اس کی ترکیب کریں گے، تو ہم کیسے ترکیب کریں گے؟ ہم اس کی ترکیب کریں گے ضربت یہ فعل ماضی مثبت معلوم ہے، اور تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس میں فاعل ہے، با حرف جر ہے، اور العصا یہ مجرور ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ با حرف جر ہے، عصا مجرور، یعنی زیر اس پر نہیں ہے لیکن پھر بھی حالت جری میں ہے۔ اب یہ حالت جری میں ہے لیکن اس کا کسرہ کہا گیا، تو ہم نے کہا کہ اس کے لیے کسرہ ضروری نہیں ہے، یہ اسم مقصور ہے۔ آپ نے یہ یاد کیا ہوگا اصناف میں کہ اسم مقصور کی حالت چونکہ یہ تقدیری ہوتا ہے اس کا اعراب، تو یہاں کسرہ ہے لیکن مقدر ہے، ہم اس کو دیکھتے نہیں۔ تو بار فجر ہے، العصا مجرور ہے، تو ہم اس کو اس طرح اکٹھے کریں گے کہ حرف جار اور مجرور ظرف لغو متعلق ہوا ضربت فعل کے ساتھ، پھر اس کا ترکیب ضربت فعل، تو ضمیر مرفوع مستتر بارز اس میں فاعل، با حرف جر، العصا مجرور لفظاً مجرور، العصا محلاً تقدیراً مجرور، یعنی اس میں جر تقدیری ہے، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوا ضربت فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ دوسرا مثال جس میں حرف جر لفظوں میں موجود ہو، یعنی یہ کسرہ لفظوں میں موجود ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں ضربت بالخشبۃ، تو ہم اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ ضربت یہ فعل ہے، تو فعل ماضی ہے، تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس میں فاعل ہے، با حرف جر ہے، الخشبۃ لفظاً مجرور ہے، اور یہ الخشبۃ مفرد منصرف صحیح لفظاً مجرور ہے، تو ہم اس کی ترکیب کریں گے جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوا ضربت فعل کے ساتھ، ضربت فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہ مثالیں ہوئے ظرف لغو کے۔ اب ایسی مثالیں ہم بیان کرتے ہیں جہاں ظرف مستقر ہو، یعنی جار مجرور جس کے ساتھ ہم اس کا تعلق جوڑتے ہیں اور جس کے ساتھ ہم اس کو تعلق کریں گے اس کو وہ لفظوں میں موجود نہ ہو۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جار مجرور آ جائے اور وہ کسی کے ساتھ متعلق نہ ہو جائے، بلکہ جہاں بھی جار مجرور ہم کو دیکھ لے تو ہم اس کو کسی کے ساتھ ہم اس کے تعلق بنا لیں گے۔ تو جہاں ایسا ہو کہ فعل موجود نہ ہو جملہ میں یا شبہ فعل موجود نہ ہو تو ہم اس کی متعلق فعل نکالیں گے، یعنی جس فعل کی ہمیں ضرورت ہو وہ فعل ہم نکالیں گے، اس کو کہتے ہیں افعال خاصہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کہا، تو اس کی ترکیب ہم کریں گے با حرف جر اور اس میں مضاف لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، تو یہ لفظ اللہ موصوف اپنے دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ و اس میں مضاف کے لیے، اور اس میں مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ مجرور و باجار کے لیے۔ اب باجار اپنے مجرور کے ساتھ یہ ظرف مستقر متعلق ہوا اشرع فعل کے ساتھ، اشرع اس لیے کہ یہ ہر کوئی کو پتہ ہے کہ یہ بسم اللہ شروع میں پڑھتا ہے،
تو یہ ہم کر لیں گے متعلق اشرع کے ساتھ. تو اس کا ہم اس طرح ترکیب کریں. اشرع فعل، انا ضمیر اسم فاعل. تو اشرع فعل مضارع اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو یہ ہے افعال خاصہ. افعال خاصہ کا مطلب یہ ہے کہ جس فعل کی ہمیں ضرورت ہو، وہ ہم اس کو نکال دیں. تو اس کو یا جس طرح ہم اس کا مثال یہ ہے کہ ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آکل بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں. اشرب بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ہم پانی پیتے ہیں ہم کہتے ہیں میں یہ پانی پیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اب اس طرح ہوگا کہ جار مجرور ہم لفظوں میں موجود ہے، لیکن وہ جار مجرور جس کے ساتھ ہم اس کا تعلق بنائیں گے تو وہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں ہم کون سا فعل نکالے. تو اس کے لیے 4 افعال عامہ ہوتے ہیں. افعال عامہ ان افعال کو کہتے ہیں جو کہ عام ہو، یعنی ہر کسی کے ساتھ اس کا تعلق صحیح ہو سکتا ہوں. تو یہ افعال عامہ 8 ہے ٹوٹل. افعال عامہ ٹوٹل 8 ہے، جس میں سے 4 مشہور ہے اور 4 غیر مشہور ہے. 4 مشہور کون کون سے ہے؟ ایک ہے کون، دوسرا ہے ثبوت، تیسرا ہے وجود، اور چوتھا ہے حصول. کون، ثبوت، وجود اور حصول. اور ایک شعر میں جمع ہے افعال عامہ 4 ارباب عقول، کون است، ثبوت است، وجود، حصول. تو یہ ایک شعر میں جمع ہے. تو یہ ہم اس کے ساتھ ہم فعل کو متعلق کریں گے. اس کے ساتھ 4 افعال غیر عامہ ہے، افعال عامہ ہے لیکن وہ غیر مشہور ہے. اور وہ افعال عامہ غیر مشہور، ایک تو تلبس ہے، دوسرا ہے لسوق، تیسرا ہے لزوق اور تیسرا ہے لسوق. تو یہ 4 استعمال نہیں ہوتے زیادہ، لیکن یہ 4 استعمال ہوتے ہیں. اس طرح آپ نے ترکیب کی کتابوں میں یا اگلے درجے والوں سے آپ نے سنا ہے کہ زید فی الدار جار مجرور ظرف متعلق ثابتن کے ساتھ. تو یہ ثابتن یا کائنن یا موجودن، یہ 4 ہوتا ہے افعال عامہ. افعال عامہ یعنی جو ہر کسی کے ساتھ فٹ ہو سکتے ہیں. یعنی جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے ایک تو لفظ استعمال ہوتا ہے آکلو، آکلو، ہاں آکلو استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ آکلو کے ساتھ یہ وجود بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے میں کھانا کھاتا ہوں یعنی کھانے کھانے پر موجود ہوں. یا لکھنا ہے تو کہتے ہیں میں وہ لکھتا ہے یعنی اس کا لکھنا ثابت ہے یا اس کا لکھنا موجود ہے یا لکھنا حاصل ہے. تو یہ 4 مصادر ہے، کون، ثبوت، وجود اور حصول. اس سے ہم پھر افعال بنائیں گے یا اس سے فعل بنائیں گے یا شبہ فعل بنائیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں زیدن فی الدار. اب اس کی مثالیں یہ ہے زیدن فی الدار. زیدن فی الدار اس کا ہم ترکیب کیسے کریں گے؟ تو ہم اس کی ترکیب کریں گے زیدن مبتدا ہے، فی حرف جر ہے، الدار مجرور ہے، لفظ مجرور ہے. جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا ثابتن یہ ثبوت سے مشتق ہے اور ثابتن اسم فاعل ہے. پھر ہم اس کی ترکیب کریں گے ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ. یہ خبر ہوا زید مبتدا کے لیے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. یا اس کا دوسری طریقے سے ہم ترکیب کریں گے زید ثابت فی الدار، یہ اس کا معنی ہوا. دوسری طریقے سے ہم کریں گے زید مبتدا فی حرف جر الدار مجرور، جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوا موجود کے ساتھ. یعنی اس کا مطلب ہے زید کمرہ میں موجود ہے، زید گھر میں موجود ہے. تو موجود شبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل ہے، ہوا ضمیر نائب فاعل ہے. موجود شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ شبہ جملہ خبر ہوا زید مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ تو اس کی ترکیب کے متعلق باتیں ہوئی. اب اس کے بعد ایک فائدہ سن لے جو کہ بہت زیادہ آپ کو ترکیب میں کام دے گا.
وہ یہ ہے کہ اگر جار مجرور نکرہ کے بعد آئے، جار مجرور اگر نکرہ کے بعد آئے تو وہ نکرہ موصوف اور جار مجرور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ صفت بنتا ہے. جیسے علی معنن فی نفسها، تو یہاں علی معنن، علی حرف جر ہے، معنن یہ نکرہ ہے تو یہ موصوف ہوگا اور فی نفسها جار مجرور متعلق ہوا اور پھر یہ صفت بنے گا. اور اگر معرفہ کے بعد آئے، جار مجرور معرفہ کے بعد آئے تو وہ معرفہ اکثر ذوالحال ہوگا اور یہ جار مجرور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ حال بنے گا. یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے آپ ترکیب جب شروع کریں گے شرم تعامل یا عامل النحو وغیرہ میں تو اعلم ان العوامل فی النحو، العوامل یہ ذوالحال ہے اور فی النحو یہ حال ہے. ویڈیو زیادہ لمبی ہوئی، انشاءاللہ اس میں جو باتیں وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کروں گی.